الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى صاحبه أبي بكر من جمع القرآن وعلى الفاروق الموصوف بالعدل وكذلك كان وعلى عثمان التقي الحي الذي تستحيي منه ملائكة الرحمن وعلى علي سيد العلماء والشجعان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو بخوبی علم ہے، ختم قرآن کا موقع ہے، انتہائی مبارک باسعادت موقع ہے۔ رمضان المبارک کا قرآن پاک کے ساتھ انتہائی گہرا جوڑ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نقل فرماتے ہیں، حدیث شریف میں ہے کان جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یعارضہ القرآن، کہ رمضان المبارک میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، یعنی جتنا قرآن پاک نازل ہو چکا ہوتا اتنا دور کیا کرتے تھے۔ یعارض یہ باب مفاعلہ کا صیغہ ہے، اس میں معنی طرفین سے پایا جاتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سنتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت کے قریب ہونے کے جو وجوہ بتائی تھی، تو ان وجوہ میں ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوبہ، اپنی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ وصال کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہر دفعہ ایک دفعہ میرے ساتھ ہر بار قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، اور اس رمضان میں 2 دفعہ دور کیا، تو اس کا مطلب ہے قریب وقت آ چکا ہے۔ اس کا بہت گہرا تعلق۔ ویسے یہ مسئلہ ہے کہ جو رات کے وقت تلاوت ہوتی ہے اس کا ثواب دن میں تلاوت سے زیادہ ہوتا ہے، اور پھر رات کو تلاوت نماز میں ہو، پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہو، اور پھر تراویح میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو اور حضرات سن رہے ہوں، تو اس سے زیادہ ثواب ہی شاید کسی چیز کا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کتاب اللہ کے ذریعے سے بعض اقوام کو، بعض لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور بعض لوگوں کو پست کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اس قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں، اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں اور اس کے نواہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں۔ اور جو حضرات اس پر ایمان نہیں لاتے، اس کو پڑھتے نہیں، اس کو پس پشت ڈالتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پست کر دیتے ہیں۔ ایک دو مثالیں آپ سے عرض کرتے ہیں۔ ابو جہل کے نام سے آپ سب حضرات واقف ہیں،
ابو الحکم، اصل نام تو ان کا تھا عمرو بن ہشام، لیکن ابو الحکم کہا جاتا تھا اس کو، ابو الحکم، یعنی آج کل کی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں چیئرمین یا چیئر پرسن، یہ ابو الحکم یہ لقب تھا اس زمانے میں۔ اب سب جانتے ہیں، دیکھیے گا اس بندے کا ایک نام تھا معاشرے میں پہلے سے، اگر وہ ایمان لاتا اور قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرتا تو بہت آگے جا سکتا تھا، لیکن نہیں لایا وہ ایمان، ذلیل و خوار ہوا آخر تک۔ اور آپ حضرات نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آپ نے سنا ہے کہ موسیٰ کا جو فرعون تھا وہ اتنا بڑا دشمن نہیں تھا جتنا بڑا دشمن میرا ابو جہل تھا۔ جنگ بدر میں آپ حضرات نے سنا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام 10 مبشرہ میں سے، وہ فرماتے ہیں میں کھڑا تھا میدان میں اور میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب 2 لڑکے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا لڑکے ہیں، میں نے کہا یہ کیا کر سکتے ہیں، میدان جنگ میں جوان ہو اور مضبوط ہو تو انسان کو کچھ تسلی ہوتی ہے کہ یہ میری مدد کر سکتے ہیں، لیکن لڑکے کیا کریں گے۔ خیر اتنے میں جو ایک طرف تھا اس نے مجھے اشارہ کیا، اب مجھے کہا یا عم، اے انکل، اتعرف ابا جہل، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا ابو جہل کو میں جانتا ہوں، لیکن آپ کا کیا کم ہے ابو جہل کے ساتھ؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ ہمارے پیغمبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، وہ دشمن ہے ہمارے پیغمبر کا، اگر میں اس کو پاؤں تو اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہوں گا جب تک جس کو موت کی جلدی ہے اس کو موت نہ آ جائے، یعنی یا مجھے موت آ جائے یا اس کو آ جائے۔ اب میں نے سمجھا یہ کیا کر سکے گا، خیر چھپکے سے میرے ساتھ بات کی کہ جو دوسری طرف جو ساتھی میرا کھڑا ہے بھائی، یہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام تھا معاذ اور دوسرے کا نام تھا معوذ، دونوں عفراء، ایک صحابی عفراء ان کے بیٹے تھے، اور ایک تیسری ساتھی بھی ان کے ساتھ تھے، ان کا نام بھی تھا معاذ بن عمر بن جموح، لیکن یہ 2 بھائیوں نے اصل میں اس کو قتل کیا۔ تو اتنے میں دوسری طرف جو میرا جو تھا لڑکا کھڑا، اس نے اشارہ کیا، اس نے مجھے کہا اتعرف ابا جہل یا عم، اے انکل کیا ابو جہل کو آپ جانتے؟ میں نے کہا جانتا ہوں، کیا کرنا آپ؟ اس نے بھی یہی بات دہرائی۔ اتنے میں ابو جہل کو میں نے دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہے اور صفوں کو درست کر رہا، تو میں نے ان سے کہا کہ جو تمہارا مطلوب ہے وہ ہے ابو جہل، بس یہ سننا تھا۔ دونوں نے دوڑ لگائی، دوڑ لگا کے فوراً اس پر حملہ کیا۔ خیر اس وقت عکرمہ جو ابو جہل کے صاحبزادے تھے، جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صحابی بنتے ہیں، تو وہ مسلمان، خیر انہوں نے بھی وار کیا اس پر۔ وہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک کے پر وار کیا اکرمہ نے، ابو جہل کے بیٹے نے یہاں وار کیا، تو یہ سارا بازو جو ہے نا یہ لٹک رہا تھا، ٹھیک لٹک رہا تھا، تو وہ یہ مشکل پیش آ رہی تھی حملہ کرنے میں، تو ایک نے اپنے بازو پہ ایسے ہاتھ رکھے نا ایسے جدا کر دیا کہ یہ مسئلہ مشکل پیش آ رہی ہے، اس کی وجہ سے میں حملہ نہیں کر سکتا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ خیر اس کے بعد دونوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دونوں کہہ رہے تھے میں نے قتل کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا هل مسحتما سیفیکما، کیا تم دونوں نے اپنی تلوار صاف کی ہے خون وغیرہ سے؟ انہوں نے کہا نہیں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھا دے مجھے، دکھائی تو دونوں پہ خون لگا ہوا تھا، تو فرمایا کلاکما قتلا، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ خیر
اس کے بعد جو ہے جب وہ جنگ ختم ہو گئی، مختصر لاشیں جو ان کی تھی 70 جو ان کے بندے مردار ہو گئے تھے، ابو جہل کی لاش اس میں نہیں تھی. ابو جہل مل نہیں رہا تھا، کدھر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل کا کیا بنا، کدھر ہے ابو جہل؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اٹھا کہ میں ان کو دیکھتا ہوں. اب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ بہت غریب صحابہ میں سے تھے. یہ غلام تو نہیں تھے لیکن غلاموں جیسی زندگی تھی ان کی. عقبہ بن ابی معیط جو ایک سردار تھا اور بہت سخت دشمن تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، پڑوسی بھی تھا. وہ اوجری جو پھینکنے والا واقعہ نا وہ اسی کا ہے. تو عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. مشہور واقعہ ہے ان کا، یعنی وہ معاشرے سے اتنے بے خبر تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہے تھے، یہ بکریاں چرا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کوئی بکری ہے دودھ پینا ہے. تو انہوں نے کہا میں تو بکریاں چراتا ہوں، میں بکری کا مالک نہیں، میں امانت دار ہوں، اسلام نہیں لائے، میں آپ کو بکری نہیں دے سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہو جس میں دودھ نہ ہو، خشک. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی وہ بکری ہے. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں کو ہاتھ لگایا، دودھ اترایا، دودھ پیا خود بھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا. تو انہوں نے کہا ان کو پتہ نہیں کون ہے، انہوں نے کہا اس کا طریقہ مجھے بھی بتاؤ، یہ دودھ اترتا کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تبکے دی کہ تم انشاءاللہ تم استاد بنو گے، ٹھیک ہے، تم بچو گے. خیر اس کے بعد جو ہے نا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ادھر اسلام لائے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نہیں، پھر بعد میں جب پہنچے تو اب پتہ تو نہیں ہے کہ کون تھے. خیر اس کے بعد پوچھا، پہنچ کے وہاں پر اسلام لے آئے. 6 نمبر پر اسلام لائے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. اور علماء فرماتے ہیں کہ ان کا جو حصہ ہے نا، یعنی پوری امت کا علم جمع کر کے اس میں جو ان کا حصہ ہے وہ بھی 6 ہی ہے. اتنا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، اتنا علم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فل آف نالج ہے، سر تاپا اس بندے میں علم ہی علم ہے. فقہا صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں اور قد چھوٹا سا تھا، یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوتے تھے، وہ کھڑے ہوتے تھے تو برابر ہی ہوتے. اور ٹانگیں پتلی پتلی تھی. ایک دفعہ کوئی مسواک وغیرہ کوئی کاٹنے کے لیے درخت پہ چڑھے ہوئے تھے، ٹانگیں نظر آ گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین دیکھ کر ہنسنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ ایک ٹانگ جو ہے نا اللہ کے ہاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے. یہ عبداللہ بن مسعود ہے، تم اس کو جانتے نہیں ہو. حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ بیان کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے لوگ، عبداللہ بن مسعود آئے، کوئی لفٹ نہیں کرا رہا تھا، نیو جنریشن ان کو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا کے کھڑے ہو گئے، فرمایا آپ کی جگہ یہ ہے، یہ اب میرے ساتھ بیٹھنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی معاشرے میں مطلب ہے مکہ مکرمہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب ایمان لائے، اسلام لائے، اللہ تعالیٰ نے کہاں پہنچایا ان کو. تو وہ کہتے ہیں میں اٹھا، میں نے تلاش کرنا شروع کیا ابو جہل کو. میں پہنچا، ابو جہل جو ہے نا قد برد، ٹھنڈا ہو چکا تھا، یہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، ابھی زندہ تھا. تو خیر بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان سے عربی جو بولی نا غلط عربی بولی کہ اس کو غصہ دلانے کے لیے کہ وہ فصیح تو تھا. خیر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے مجھے تھپڑ لگایا تھا. میں نے کہا آج بدلہ لینے کا موقع ہے، میں کھڑا ہو گیا اس کے سینے پر. خیر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے اس پیغمبر کے بارے میں. خیر اس نے گفتگو کی، اس سے پوچھا فلاں کا کیا بنا، فلاں کا کیا بنا. انہوں نے بتا دیا کہ مردار ہو گئے سارے.
تو اب دیکھو اب بھی یہ متکبرانہ گفتگو کر رہا ہے، کہنے لگا مجھے اور کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن غلام اور غلام کی اولاد جو ہے نا اس نے مجھے قتل کیا، یعنی معاشرے میں کوئی حیثیت، تیرے کیا حیثیت ہے تو میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ خیر اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اس کو قتل کرنے لگا، اس کا سر جدا کرنے لگا، تو مجھے کہتا ہے ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کہ سردار کا سر۔ اچھا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اب تمہارا کیا خیال ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو وہ کہنے لگا جس دن سے اس نے اعلان کیا ہے نبوت کا، اس دن سے جو نفرت ہے نا اب بھی اتنی ہی ہے، بلکہ اب زیادہ ہے۔ خیر اس کے بعد اس کا سر جدا کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتائی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کا فرعون اتنا بڑا سخت دشمن نہیں تھا جتنا میرا فرعون سخت دشمن تھا، یعنی ابو جہل۔ ابو جہل کے بارے میں آپ دیکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کی وہ تصحیح کر رہا ہوں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ بعض حضرات کو اس کتاب کے ذریعے سے بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور بعض کو پست کر دیتے ہیں۔ ابو جہل کو دیکھیں پست ہوا کہ نہیں، کوئی نام رکھنے کے لیے اس کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ سے عرض کیا عبداللہ بن مسعود نے تو کوئی حیثیت نہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے آپ حضرات واقف ہیں، کوئی حیثیت نہیں، رنگ بھی بالکل کالا، ٹھیک ہے، غلام ہے، ساری زندگی غلامی میں گزاری۔ خیر جو واقعات ہیں، جس طرح ان کو سزا دی جاتی تھی، جس طرح عذاب دیا جاتا تھا، خدا آپ حضرات کو معلوم ہے، لیکن اس کتاب پر ایمان لایا، اس سے ہدایت حاصل کی، اس کے احکام پر عمل کیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حضرت بلال کو؟ حضرت بلال کو فرماتے ہیں کہ اے بلال، کیا عمل ہے کہ جب بھی میں جنت میں داخل ہوتا ہوں تو آپ کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہوں، یعنی آپ ہوتے ہیں۔ اور ایک دفعہ معراج مناوی، ایک تو معراج جسمانی ہے، اس کا عرض کر چکے، معراج مناوی کا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں معراج کر رہے ہیں، جسمانی معراج بھی ہو چکا ہے۔ اچھا جبرائیل علیہ السلام ساتھ ہیں، جنت میں ایک بہت پیارا محل ہے اور اسے بہت پیاری لڑکی بیٹھی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا یہ کس کا محل ہے اور یہ خوبصورت لڑکی کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ خود ہی پوچھ لیجیے آپ اس لڑکی سے، یہ کس کا محل ہے اور یہ لڑکی کون ہے؟ اور روایت میں آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے اپنے چلم میں ایسے پاؤں کیا نام ہے پانی لے کے نہر سے ایسے اپنے منہ میں مار رہے تھے، اور جب وہ پانی گرتا تھا تو وہ پانی نہیں تھا، وہ موتیاں گر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کس کا محل ہے؟ تو عرض کرنے لگی بلال کا ہے، اور فرمایا تم کون ہو؟ عرض کرنے لگی میں بلال کی بیوی ہوں اور بلال کے انتظار میں دن اور رات گزار رہی۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا، اچھا 360 بت رکھے ہوئے، سب کا صفایا کر دیا گیا، صاف کر دیا گیا خانہ کعبہ کو۔ اب وقت آ چکا ہے اذان دینے کا، اب خانہ کعبہ میں اذان دینا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اب ہر ایک کی خواہش ہے اذان دے۔ ابوبکر صدیق موجود ہے، عمر فاروق موجود ہے، عثمان غنی موجود ہے، علی مرتضیٰ موجود ہے، عشرہ مبشرہ موجود ہے، بدریین موجود ہے، وہ حضرات موجود ہیں جنہوں نے احد میں شرکت کی تھی، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اور خواہش ہر ایک کی ہے مجھے بلائیں گے، مجھے بلائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلال کدھر ہے؟ بلال بلال کدھر ہے؟ بلال آ جائے، اور بلال سے فرمایا اذان آپ نے دینی ہے،
اور اذان دینی کہاں پر ہے؟ خانہ کعبہ کی چھت پر. ویسے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پر ویسے چڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے کہ اذان بلال نے دینی ہے اور خانہ کعبہ کی چھت پر دینی ہے. اچھا، بعد میں ان سے کسی نے پوچھا حضرت بلال سے کہ کیا آپ کو توقع تھی کہ اس مقصد کے لیے مجھے بلایا جائے گا؟ انہوں نے کہا میرے خواب میں بھی نہیں تھا کہ مجھے بلائیں گے. جی سوال کہ معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کو مکہ مکرمہ کی گلیوں میں سزا دی جاتی تھی، آج ان کو بلایا جا رہا ہے خانہ کعبہ کے پہلے اذان کے لیے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کتاب اللہ کے ذریعے سے، اس قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں. آپ سے عرض کیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ، ویضع بآخرین، اور کچھ لوگوں کو پس کر دیتے ہیں. اس کو بھی آپ سے عرض کیا. ابو جہل دیکھ لیں، ابو جہل اگر ایمان لاتا نا تو بہت آگے جا سکتا تھا، اس کو معاشرے میں پہلے سے نام تھا. دیکھو معاشرے میں نام بنانے میں بہت ٹائم لگتا ہے. جب انسان ڈیولپ ہوتا ہے نا اس میں دیر لگتی ہے، تو اس کا تو پہلے سے نام تھا. بس بلال نے نام بنایا نا، عبداللہ بن مسعود نے نام بنایا، لیکن بہت محنت کر کے نام بنایا. تو اس سے پہلے سے اس کی شہرت تھی، تو بہت آگے جا سکتا تھا. اگر ایمان لاتا اسلام تو یہ آگے جا سکتا، لیکن نہیں لایا تو وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پست کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه، وصل على محمد بعدد من لم يصل عليه، وصل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه، وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه، وصل على محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. يا ذا الجلال والإكرام والتمام سبيل الذي غلام کو معاف فرما. رضا جلال والإکرام ہمارے تمام قبلشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. رضا جلال والإکرام ہمیں اس کلام پاک قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس کی نواہی سے، جن کاموں سے اس میں روکا گیا ہے ان کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. رضا جلال والإکرام ہمیں اس کتاب اللہ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیجیے. ہمیں اس سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب الجلال والإکرام اس قرآن پاک میں تدبر کرنے کی، غور و خوض کرنے کی، فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب الجلال والإکرام اس سے مسائل نکالنے کی، مسائل اخذ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب الجلال والإکرام ہم شب و روز اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور تہجد میں، نمازوں میں اس کو کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب الجلال والإکرام ہمیں لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنا دیجیے، لوگوں کے لیے شر کا ذریعہ نہ بنا دیجیے. یا رب الجلال والإکرام آج تک جتنے مسلمان ہمارے عزیز و افاظ، ہمارے والدین، ہمارے رشتے دار انتقال کر چکے ہیں، اور سب کے درجات فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، آخرت کی تمام براہیں آسانی سے کر فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.